الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم قیال والا قانون پڑھیں گے. 7واں باب ہے اجوف اور سبق نمبر 11 ہے قیال والا قانون. دیکھیں اس قانون کا جو تعلق ہے ایک مصدر کے ساتھ ہے، دوسرا اسم کے ساتھ ہے. یہ والا قانون لگتا ہے. خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس قانون کے اندر جو واو ہے، واو کو آپ نے یا کے ساتھ تبدیل کرنا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی. وہ کیا شرائط ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ ہم یہاں پہ بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واو ہونی چاہیے. اگر واو نہیں ہے، وہ پہلے ہی یا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو یا کے ساتھ تو تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ پہلے ہی یا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مصدر میں ہونا چاہیے. اگر مصدر میں نہیں ہے، اس میں جامد کے اندر ہے، تو پھر قانون نہیں لگے گا. جیسے مثال کے طور پہ عوضن، یہ واو تو ہے لیکن عوض مصدر نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر قانون نہیں جاری کرنا. تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ عین کلمہ میں ہونی چاہیے. اگر وہ واو عین کے بجائے فا کلمہ میں ہے یا لام کلمہ میں ہے تو آپ نے اس پر یہ والا قانون جاری نہیں کرنا. چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ ما قبل مکسور ہونا چاہیے. اگر اس سے پچھلا حرف اس پر کسرہ نہیں ہے، اس پر فتح ہے یا ضمہ ہے یا ساکن ہے، تو اس پر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا. ساکن تو خیر نہیں ہوگا، ضمہ فتح ہو سکتا ہے. جیسے طوالتن، یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو واو ہے، واو سے پہلے تو، اس پر کسرہ نہیں فتح ہے، لہذا اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا. پانچویں شرط یہ ہے کہ ماضی میں تعلیل ہوئی ہو. یعنی جس مصدر میں آپ تبدیلی کر کے اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہونی چاہیے. کیسے کہ فعل ماضی کے اندر مثال کے طور پہ آپ یہی لفظ دیکھ لیں، قیالن اصل میں تھا قیوالن. اس کی جو ماضی ہے، ماضی تھی قالا، ماضی معلوم قالا اور ماضی مجہول قیلا. تو اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے قانون پڑھ چکے ہیں. قالا اصل میں قاولا تھا، قیلا اصل میں قویلا تھا، قالا پہ قالا والا قانون لگا جس میں تبدیلی ہوگی. تو تعلیل ہوئی ہے اس کے ماضی میں. ماضی میں تعلیل ہوئی ہے، لہذا اس کے مصدر میں ہم قانون جاری کریں گے قیالن والا قانون. واو ہے اور مصدر میں ہے، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، عین کلمہ میں ہے، قیوالن بروزن فعالن. اور اب ماقبل اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا کاف اس پر کسرہ بھی ہے، چوتھی شرط بھی پائی جا رہی ہے. اور پانچویں شرط جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماضی میں تعلیل ہوئی ہونی چاہیے، اور ماضی میں تعلیل بھی ہوئی ہے. قالا میں بھی تعلیل ہوئی ہے، قیلا میں بھی تعلیل ہوئی ہے. تو ہم اس پر یہ والا قانون جاری کر کے اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا قیالن. اور اگر ایسا ہے کہ چار شرطیں تو پائی جا رہی ہیں، پانچویں شرط نہیں پائی جا رہی، تو پھر آپ نے یہ والا قانون جاری نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ اس لفظ کو دیکھیں، جوازن، یہ مصدر ہے اور اس کی ماضی ہے جاوزا. جاوزا یجاوزو جوازن. اس کے ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، ماضی میں واو کو ہم نے تبدیل نہیں کیا ہے. تو جب ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو مصدر میں بھی آپ قانون جاری نہیں کریں گے اور اس کو جوازن سے جیازن اس کو نہیں پڑھا جائے گا. تو بنیادی طور پر یہ جو قانون ہے قیالن والا قانون، اس کے تین بڑے حصے ہیں. ایک حصہ اس کا مصدر سے متعلق ہے، دوسرا حصہ اس کا اسم سے متعلق ہے. تو مصدر والا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ 5 شرطیں ہیں، ان کا خیال اگر آپ رکھیں گے تو پھر آپ یہ والا قانون جاری کر کے واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. اگر کوئی نہ کوئی شرط مس ہے، ایک ہے یا زیادہ شرطیں نہیں پائی جا رہی، تو پھر آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ اسم کے اندر اگر پایا جائے واو تو اس کو یا سے تبدیل کیا جائے گا. اس کے لیے کیا کیا شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ شرطیں تو ملتی جلتی ہیں، کچھ تھوڑی سی فرق ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں.
پہلی ہے واو ہو جیسا کہ ادھر تھی، یہاں پر دوسری شرط ہے کہ جمع میں ہو، تو یعنی کہ اس کا جو دوسرے تعلق ہے اس قانون کا، اس کا تعلق جمع کے ساتھ ہے کہ واو اگر جمع میں آ رہی ہے تو آپ نے اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرنا ہے۔ تیسری شرط یہاں پر بھی ویسے ہی ہوگی کہ عین کلمہ میں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط بھی یہاں پر ایسے ہی ہوگی کہ ماقبل مکسور ہونا چاہیے۔ اگر ماقبل کسرہ نہیں ہے، ماقبل فتح ہے، تو آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے۔ پانچویں شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہونی چاہیے، اس کا جو مفرد ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہونی چاہیے، یعنی مفرد کے اندر کوئی نہ کوئی قانون لگا کے کسی نہ کسی طریقے سے تبدیلی اگر ہوئی ہوگی تو پھر آپ جمع کے اندر قانون جاری کریں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی شرط ہے جیسا کہ یہاں پر پائی جا رہی تھی کہ مصدر میں قانون تب لگے گا جب ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، اسی طرح جمع میں قانون تب لگے گا جب اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو۔ اگر مفرد میں تعلیل نہیں ہے تو پھر آپ جمع کے اوپر قانون جاری نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، ایوارن یہ جمع ہے، باقی شرطیں ساری پائی جا رہی ہیں، واو بھی ہے، جمع بھی ہے، عین کلمہ بھی ہے، ایوارن بروزن فعالن، ماقبل مکسور بھی ہے، عین پر کسرہ بھی ہے، لیکن جو پانچویں شرط تھی کہ مفرد میں تعلیل ہوئی ہو وہ نہیں پائی جا رہی، کیونکہ اس کی جو جمع ہے اس کی جمع آویرن ہے اور اپنی اصل کے اوپر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا ہو یا کوئی اور قانون لگا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جب مفرد میں تعلیل نہیں ہوئی تو ہم ایوارن پہ قانون لگا کے اس کو ایوارن سے ایارن نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ پانچوں کی پانچوں شرطیں پائی جائیں پھر آپ تبدیلی کریں گے۔ اس کی مثال جیسے یہ ہے، دارن سے دیارن، اب دارن اصل میں داورن تھا، پھر واو کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ دارن ہو گیا۔ تو مفرد کے اندر تعلیل ہوئی ہے، جب مفرد میں تعلیل ہوئی ہے تو پھر اس کا جو جمع تھا دیوارن، اس میں چونکہ باقی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں لہذا ہم قانون جاری کر کے اس کو ہم کر دیں گے دیارن۔ یا اسی طرح یہ دیکھیں، واو بھی پائی جا رہی ہے، جمع بھی ہے، عین کلمہ بھی ہے، ماقبل مکسور بھی ہے، مفرد میں تعلیل بھی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کے اندر قانون جاری کر کے دیوارن سے اس کو دیارن کر دیا۔ یہ تھا اس کا دوسرا حصہ کہ اس میں 5 شرطوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو تیسرا حصہ ہے اس قانون کا، اس کا تعلق بھی جمع کے ساتھ ہی ہے، باقی ساری شرطیں یہی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا فرق یہ ہے، 5ویں شرط کا فرق ہے کہ واو بھی ہوتی ہے، جمع میں بھی ہوتی ہے، عین کلمہ بھی ہوتا ہے، ماقبل مکسور بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے مفرد میں تعلیل نہیں ہوئی ہوتی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مفرد میں تعلیل ہوگی تو قانون لگے گا، اگر تعلیل نہیں ہوئی تو قانون نہیں لگے گا۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیں، کسٹمائز اس کو، کہ اس کے مفرد میں تعلیل نہیں ہوئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر قانون نہیں جاری ہوگا، بلکہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا ایک اضافی شرط داخل ہو جائے گی کہ وہ شرط اگر پائی جائے گی تو مفرد میں تعلیل نہ بھی ہوئی ہو پھر بھی آپ قانون جاری کر دیں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، یعنی 5ویں شرط نہیں پائی جا رہی، باقی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال پہلے دیکھ لیں، روزتن، اب روزتن سے ریاضن، اصل میں تھا ریوازن، واو بھی ہے، جمع میں بھی ہے، عین کلمہ بھی ہے، ماقبل مکسور بھی ہے، لیکن اس کا جو مفرد تھا روزتن، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پھر بھی ہم نے قانون جاری کیا ہے، ریوازن سے ریاضن کیا۔ وہ شرط کون سی ہے اضافی؟ وہ شرط ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر اس کے مفرد میں تعلیل نہیں ہوئی تو پھر واو کے بعد الف ہونا چاہیے، الف زائدہ ہونا چاہیے۔ اگر الف زائدہ ہے جمع میں تو پھر آپ قانون جاری کر دیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، ریوازن ہے، اس میں اگرچہ مفرد میں تعلیل نہیں ہوئی لیکن واو کے بعد الف ہے اور زائدہ بھی ہے کہ فاعل لام کلمہ کے مقابلے کے اندر نہیں آ رہا، تو جب الف زائدہ ہے تو پھر آپ یہ والا قانون جاری کر کے اس کو آپ نے یا کے ساتھ تبدیل کر دینا اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے ریاضن، جیسا کہ مشہور ہے ریاض الجنہ یا اسی طرح ریاض الصالحین، اس میں یہی والا قانون لگا ہے کہ اصل میں واو تھی پھر اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا سبق کا کہ واو کو یا کے ساتھ تبدیل کریں گے، یہ تو حکم ہے قیالن والے قانون کا۔ کب کیا جائے گا؟ مصدر میں ہو تو یہ شرطیں ہیں، یہ پائی جائیں تب کیا جائے گا، جمع میں ہو تو یہ شرطیں پائی جائیں تب یہ والا قانون لگے گا۔ جو 5ویں شرط ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، اگر مفرد میں تعلیل نہیں ہوئی تو جمع میں اگر واو کے بعد الف ہے تو قانون لگا دیں گے،
اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے۔ Allah